الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. آج ایک مکتوبات معصومیہ میں سے پڑھنا ہے. یہ کوئی علوم و معارف پہ مبنی مکتوب نہیں ہے، بلکہ خوش اخلاقی، کشادہ روئی، مسلمانوں کی ضروریات میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اچھے اخلاق اپنانا، یہ اس کے بارے میں ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے مشائخ صرف تسبیح کا کسبی نہیں بناتے تھے، بلکہ انسان کو انسان کا بچہ بناتے تھے، اس کے اخلاق سنوارتے تھے، حقیقت زندگی سمجھاتے تھے. اللہ سبحانہ ہمیں اور آپ کو سید المرسلین حبیب رب العالمین علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابقت پر ثابت قدم رکھے. اے شفقت کے آثار والے، دنیاوی زندگی نہایت قلیل ہے اور ابدی معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. سعادت مند وہ شخص ہے جو اس تھوڑی فرصت کو غنیمت جان کر اس میں آخرت کے کام بنائے اور طویل سفر کا توشہ مہیا کرے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ایک جماعت کی ضروریات کا مرجع بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کا شکر بجا لا کر مخلوق خدا کی حاجت روائی میں اچھی طرح کمر ہمت باندھیں اور اپنے مالک کے بندوں اور بندیوں کی خدمت گاری کو دنیا آخرت کے درجات حاصل کرنے کا وسیلہ تصور فرمائیں، اور مخلوق کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے اور ان کے ساتھ کشادہ روئی اور خوش خلقی سے پیش آنے اور ان کے معاملات میں نرمی و سہولت اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا دریچہ جانے اور نجات کا سبب اور ترقی کا ذریعہ سمجھیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ عام لوگوں کی نسبت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فیملی ممبر ہوتے ہیں. بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کو ہم فیملی ممبر کہتے ہیں کہ جی فیملی ممبر. اور ان کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اس نے میرے فیملی ممبرز کا لحاظ رکھا. تو فرمایا کہ مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے. مخلوق سے مراد سب انسان، مسلمان ہو یا کافر ہیں تو سب بندے نہ آخر اللہ کے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا وہ بندہ لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے، ان کو خوش کرنے، حسن خلق، نرمی کرنے، مہلت دینے اور بردباری کی فضیلت میں چند احادیث تحریر کرتا ہے. اچھی طرح غور فرمائیں. اگر حدیث مبارکہ کے معنی سمجھ میں نہ آئیں کہ کسی دیندار طالب علم سے اس کا حل طلب کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا دینی بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو کسی دشمن کے یعنی ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے.
اب ذرا یہ کنسپٹ بنائیں کہ ہم جتنا دیر اپنے بھائی کے پرابلم سالو کرنے میں فکر مند رہیں گے اتنی دیر اللہ تعالی ہمارے پرابلم کو سالو کریں. یعنی دین اسلام نے کیا خوبصورت تصور دیا ہے، اس سے بلند تصور اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جتنی دیر ہم کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں مصروف رہیں گے اتنی دیر اللہ تعالی ہماری حاجت روائی میں رہیں گے. تو فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے، اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کرے گا. اب اس کو ڈائریکٹلی پروپورشنل بنا دیا کہ تم یہاں کسی کا غم ختم کرو، اس کے بدلے ہم تمہارا آخرت کا غم ختم کرو. اور اگر وہ غم فیملی ممبر کا ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ، جیسے بیوی بچوں کی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے بدلے آخرت کی کتنی پریشانیاں ہماری ٹھیک کی جائیں گی. پھر سنیے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے، اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو حاجت روائی اور پردہ پوشی اور پریشانی کو دور کرنا، ان تین چیزوں کے بارے میں یہ ذہن بنایا گیا کہ جتنی دیر تم بھائی کی حاجت روائی میں رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت روائی میں رہے گا. تم بھائی کا غم دور کرو گے اس کے بدلے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کیا جائے گا. اور تیسری بات کہ تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو گے اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور مسلم کی روایت ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہے اللہ تعالیٰ اس بندہ کی مدد میں رہے گا. اب دیکھیں نا کتنا یہ خوبصورت تصور ہے کہ ہم مسلمان بھائی کی فکر میں رہیں اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. کچھ بندوں کو اللہ پیدا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی ضروریات پیدا کرنے کے لیے ہی، حاجات پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. لوگ اپنی حاجات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہیں. تو ان کی طرف لوگ آتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے مسئلے حل کروانے کے لیے، مشورے پوچھنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے مامون ہیں. اس کو طبرانی نے روایت کیا. نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ قومیں ہیں، لوگ ہیں جن کو اللہ نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے. یعنی بعض بندوں کو اللہ نعمتیں دیتا ہی اس لیے ہے کہ ان نعمتوں سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں، اور جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں برقرار رکھے گا. لیکن جب وہ ان نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیں گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف اس کو منتقل فرما دے گا. ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ شکوہ کرتے ہیں لوگ، حضرت بڑا اچھا کاروبار تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی،
آج تو سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت جو کچھ مل رہا تھا وہ سارا کچھ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ کے بندوں کا حصہ تھا. اس کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا، دین کے راستے میں خرچ کرتا. اس نے تو خرچ کیا نہیں، ڈاک پہنچائی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے روٹ بدل دیا. اب کہتے ہیں کہ جی سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے. تو یہ اسی لیے اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ آتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا. وہ جو مل رہا ہوتا ہے وہ سب اسی کا حصہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندوں کا رزق اس کے ذریعے سے اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ڈاکیا بنا دیں تو انسان ڈاکیا بنا رہے، ڈاک پہنچاتا رہے. پہنچانا بند کرے گا تو نوکری سے نکال کے کسی اور کو ڈاکیا بنا دیں گے. اس کو ابن ابی دنیا اور طبرانی نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی یہ نہیں کہا کہ حاجت پوری ہو گئی، نہیں، جو اس کے ساتھ چل پڑا، صرف اس تک کی بات ہے. جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. حالانکہ جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا. ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا کہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فاصلہ ہے. اس کو طبرانی نے روایت کیا. اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو اس کے لیے پورا کر دیا. اب یہ اگلا مضمون آ رہا ہے. پہلا مضمون کیا تھا؟ مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس پر اعتکاف کا ثواب. کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بعد کی بات ہے. اب اگلی حدیث ہے کہ اگر اس کا کام پورا کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتوں کا سایہ کرے گا، جو اس پر اگر صبح کا وقت ہوگا تو شام تک، اور شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. 75,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اس بندے کے لیے. ہم کہتے ہیں کوئی بندہ دعا کر دے تو بڑی خوش نصیبی ہے، کوئی ولی دعا کر دے تو کتنی بڑی خوش نصیبی. تو فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، تو ایک فرشتے کی دعا بڑی چیز ہے. چہ جائے کہ 75,000 فرشتے دن میں کام کیا تو سارا دن، رات میں کیا تو ساری رات دعا. سبحان اللہ. پھر اگلی بات، وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا ایک گناہ مٹا دے گا، ایک درجہ بلند کر دے گا. اس کو ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا. نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا، 70 گناہ مٹا دے گا، یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں واپس آ جائے. بس اگر اس بھائی کی حاجت اس کے ہاتھ پر پوری ہو گئی، یعنی کام ہو گیا، تو وہ کوشش کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسا اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اور اس کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا تو جنت میں بغیر حساب کتاب داخل کیا جائے گا. اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے، کسی تنگی کو آسان کرنے کے بارے میں کسی صاحب اقتدار کی طرف پہنچا
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پل صراط سے گزرنے کے وقت اس کی مدد فرمائے گا جب لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ گیا تھا. اللہ فرماتے ہیں میں پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد کروں گا. نیز حدیث شریف میں ہے کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا ہے. تو مومن کو خوش کرنے کے لیے یا تو اس کے گناہ کا پردہ رکھے، یا اس کی بھوک کو دور کرے، یا اس کا کام کرے. تو جو بھی کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے. اس کو طبرانی اور ابو شیخ نے روایت کیا. نیز حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے. اس کو طبرانی نے روایت کیا. فرضوں کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہوا؟ اب اگر بچہ ماں باپ کا دل خوش کرے تو پھر کتنا درجہ؟ خامند بیوی کا دل خوش کرے، بیوی خامند کا دل خوش کرے. تو اس حدیث پاک سے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کے ہر فرد کو ایک دوسرے کے لیے خوشی کا سبب بننا چاہیے، اور ہم ہی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. ہم نہیں دل دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، روتی ہیں عورتیں اور خامدوں کو پرواہ نہیں ہوتی. غیروں کے دل تو کیا خوش کرنے، اپنوں کے دل خوش نہیں کر سکتے. شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ. ترا کے میسر شود ای مقام، کے بادوستاں ہست پیکار جنگ. تو مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنا اللہ رب العزت کے ہاں اتنی فضیلت رکھتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ مشہور محدثین میں سے ہیں. چنانچہ محدثین نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنے تعریفی کلمات کہے ہیں سب کو جمع کیا جائے تو اتنے تعریفی کلمات امام بخاری کے لیے استعمال نہیں ہوئے. اتنے ان کی تعریفی الفاظ کہے ہیں. امیر المومنین فی الحدیث کا ہے. ایسے تھے. ایک وقت میں 40,000 لوگ ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے. ایک وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو مشرق اور مغرب کا عالم کہا کرتے تھے. اور جب وہ ملنے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے تھے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے. اتنے بڑے عالم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے. اور اللہ نے اتنا تقوی دیا تھا، اتنی نیکی دی تھی، سبحان اللہ. ان کے ایک دوست تھے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کئی سال بہت قریب سے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کئی سال بہت قریب سے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی دیدار کا شرف حاصل تھا جو ان کو نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. ان کا عمل سن لیجیے. ایک شخص آیا، حضرت مقروض ہوں، 700 روپے درہم کسی کے دینے ہیں، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں پے کر دوں گا، دماغ میرا مطمئن ہو جائے گا.
تو حضرت نے رکا لکھا اپنے خادم کے نام جو سیکٹری تھا کہ بھئی اس کی ضرورت ہے اس لیے اس کو پیسے دے دو، مگر اوپر لکھا 7,000، 700 کی جگہ 7,000، ایک یعنی صفر زیادہ ڈال دیتا تھا۔ وہ بندہ بڑا خوش کہ حضرت نے رکا لکھ دیا ہے، مجھے 700 دینار مل جائیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ وہ خوشی خوشی گیا اور جا کے اس کو کہنے لگا سیکٹری کو، حضرت سے میں نے 700 ریال 700 دینار یا درہم مانگے تھے، حضرت نے چٹ بنا دی ہے تو مجھے دے دو بھائی۔ اب اس نے جب کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا 7,000۔ وہ کنفیوز ہو گیا کہ مانگے ہیں اس نے 700 اور لکھے ہوئے ہیں 7,000۔ اس نے کہا اچھا بھائی میں حضرت سے ذرا تصدیق کر لوں، پوچھ لوں۔ تو وہ خود ساتھ آ گیا۔ حضرت یہ کہتے ہیں 700 اس نے مانگے، کاغذ پہ 7,000 لکھے ہوئے، یہ کوئی ڈیجٹ زیادہ پڑ گیا، کوئی مسٹیک ہو گئی۔ حضرت نے کہا اچھا بھائی چٹ مجھے دو۔ چٹ لی اور 7,000 کو کاٹ کے 14,000 لکھ دیا اور کہا یہ پیسے دے دو۔ پیسے تو اس بندے نے دے دیے، مگر اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ لوٹ کے واپس آیا، حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے 700 مانگے، آپ نے 7,000 لکھے، جب میں کلیریفائی کرنے آیا تو 7,000 کو کاٹ کے 14,000 کر دیے، کیا مسئلہ؟ حضرت نے کہا کہ دیکھو اس کی ضرورت 700 تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ میں اس کو اتنا دوں کہ اس کے دل کو اچانک خوشی ملے، تو میں نے 7,000 لکھ دیا کہ ایکسپیکٹ تو وہ کرتا ہے 700، جب 7,000 ملیں گے تو اس کو اچانک خوشی ملے گی۔ تم نے میرا کام خراب کر دیا، خوشیاں آگے۔ اب اس کو 7,000 کا پتہ چل گیا، اگر 7,000 مل بھی جاتے تو وہ خوشی نہ ہوتی، تو میں نے کاٹ کے 14,000 کر دیا۔ اس نے کہا حضرت آخر یہ اچانک خوشی کیوں پہنچانا چاہتے تھے؟ فرمانے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی انسان کسی مسلمان کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے جس کی وہ توقع نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے اس حدیث پاک کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو اب اگر ایک عام مسلمان کے دل کو خوشی پہنچانے پہ اتنا اجر ملتا ہے تو والدہ کے دل کو خوشی پہنچائیں، والد کے دل کو خوشی پہنچائیں، بیوی کو، بچوں کو، باپ کو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ان احادیث کو صحیح طرح اپنے دلوں میں بٹھا لیں تو بدخلقی تو معاشرے سے ہی ختم ہو جائے، سرے سے ہی ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اچھی تعلیمات دی ہیں کہ یہ دنیا جنت کا نمونہ نظر آنے لگ جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ اگلی بات سنیے، حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے، جب کوئی آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے
جو کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور توحید بیان کرتا ہے، جب بندہ اپنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ خوشی اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ پس وہ کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں، تو نے مجھے فلاں شخص کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت کو انس میں تبدیل کروں گی، تجھ کو حجت کی تلقین کروں گی اور قول ثابت یعنی کلمہ شہادت پہ ثابت قدم رکھوں گی، یوم قیامت کی حاضری کے مقامات میں تیرے ساتھ حاضر رہوں گی اور تیرے لیے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھاؤں گی۔ اس کو ابن ابی دنیا اور ابو شیخ نے روایت کیا ہے۔ تو ہم جو شرعی طریقے سے دائرہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے جو کسی کا دل خوش کرتے ہیں، یہ اس لیے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آج کل تو ایسا معاملہ چل پڑا ہے کہ خلاف شرع کاموں پر ایک دوسرے کو خوش کرتے پھرتے ہیں، وہ خوشی نہیں کہلاتی۔ خوشی وہی جو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس کے ذریعے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق کرنا ہے۔ یعنی جنت میں جو جنتی جائیں گے وہ دو وجہ سے جائیں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ وہ خوش اخلاق لوگ ہوں گے۔ یہ جو سڑی ہوئی طبیعتیں ہوتی ہیں نا، غصے والی طبیعتیں، اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے۔ بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بعض، کہ ہم بڑا ذکر کرتے ہیں، سب گناہگار ہیں، دوسروں کو کم نظر سے دیکھنا۔ آدمی کے اپنے بگڑنے کی یہی کافی شہادت ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منہ اور شرمگاہ ہے، یعنی زبان کی وجہ سے یا شرمگاہ کی وجہ سے۔ ان دو وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے، اور گناہوں سے بچنے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتنے کی وجہ سے جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے۔ اس کو ترمذی، ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو بھی گھر والوں کے ساتھ مہربان ہیں؟ ہاں؟ اللہ اکبر۔ تھوڑے لوگ ہوں گے، اکثر دکھ دیتے ہیں، اکثر رلاتے ہیں، اکثر نظر انداز کرتے ہیں، اکثر بس جلال دکھاتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ مہربان ہو، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ کامل مومن ہے۔ اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے سب سے بڑے درجے، بہت بڑے درجے اور بہت بلند منزل پر پہنچے گا، اور بے شک یہ خوش خلقی
اس کی عبادت کے ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دے گی. یعنی عام آدمی بھی نماز پڑھتا ہے تو تھوڑا ثواب، خوش اخلاق انسان بھی نماز پڑھتا ہے اسی نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے. عبادت کا بھی رتبہ بڑھا دیا. اور بے شک وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں سب سے نیچے کے درجے میں پہنچے گا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. نیز حدیث شریف میں ہے، کیا میں تم کو ایسی عبادت کی خبر نہ دوں جو کہ آسان ہو، بدن پر ہلکی ہو؟ وہ خاموشی اور حسن خلق ہے. خاموشی اور حسن خلق ہے. تو خاموشی کی عادت بنائیں، ضرورت کے مطابق بولیں. یہ جو لایانی بولنا ہے نا کہ ٹر 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 کی عادت ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. تو خاموشی اور خوش خلقی. ایک اور حدیث مبارکہ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. پھر وہ شخص آپ کی دائیں جانب سے آیا اور عرض کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. پھر وہ آپ کی بائیں جانب سے آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. پھر وہ شخص آپ کی پشت کی جانب سے آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف مڑے اور فرمایا، تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو سمجھ نہیں رہا وہ عمل حسن خلق ہے، اور وہ یہ کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کر. چار مرتبہ اس نے پوچھا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے. چاروں مرتبہ ایک جواب دیا کہ حسن خلق، حسن خلق. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں سمجھ رہا وہ حسن خلق ہے، اور حسن خلق سے مراد یہ کہ تو غصہ نہ کیا کر. اور آج کل تو ماں باپ 3 دن کے لیے کہیں چلے جائیں تو جوان شادی شدہ بچے آپس میں بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے پیچھے ہم 3 سال کے بچوں کو چھوڑ کے گئے تھے. کھٹ بٹ دوسرے دن خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اتنی بد اخلاقی ہے، اتنا غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں کہ دوسرے دن گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اور اس کے اوپر کیا، اپنے آپ کو نیک بھی بڑا سمجھتے ہیں، اور گمان یہ ہے کہ ولایت کے درجوں کو پہنچے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. دوسرے دن گھر کا ماحول ایسے بنا ہوتا ہے کہ جیسے معلوم نہیں کیا مصیبت، نفرت آ گئی دلوں میں سب کے. تو بھائی اچھا بن کے رہنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ خود بخود نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے. اس حدیث پاک کو دوبارہ پڑھوں گا. ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. پھر وہ شخص آپ کی دائیں جانب سے آیا، عرض کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. پھر وہ آپ کی بائیں جانب سے آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق. پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب سے آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف مڑے اور فرمایا، تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو سمجھ نہیں رہا وہ عمل حسن خلق ہے؟
اور وہ یہ ہے کہ تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کر. اس کو محمد بن نصر المروزی نے روایت کیا. نیز حدیث شریف میں ہے میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. چھوڑ دے یہ جو ہے نا فائٹنگ ہر وقت کی ایک دوسرے کے ساتھ، آرگومنٹس، اللہ بچائے. اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا ترک کر دے اگرچہ جھوٹ بولنا مزاح کے طور پر ہی کیوں نہ ہو. اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. اس کو ابو داود اور ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا. ہو سکتا ہے بعض دوستوں کو غصہ آ رہا ہو کہ خوش خلقی کے بارے میں اتنی حدیثیں کیوں ہیں. انسان خود نہیں بدلتا، بس یہ چاہتا ہے کہ حکم میرے انداز کے مطابق بدل جائیں. بس یہ نفس ایسا ڈھیٹ ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے استقامت، اس کو نیکی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایک لفظ ہے ہٹ دھرمی، اس کو برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو شیطان میں استقامت نہیں ہے، شیطان میں کیا ہے؟ ہٹ دھرمی ہے. استقامت تو نیکی کے راستے پر ہوتی ہے، اور استقامت کے تو بڑے فضائل ہیں. یہ ہٹ دھرمی ہے. اسی طرح کئی دفعہ لوگوں میں حمیت الجاہلیہ ہوتی ہے، وہ استقامت نہیں ہوتی، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ذکر و اذکار جو کرتے پھرتے ہیں تو ان کا مقصود تو یہی ہے نا کہ ہم اچھے انسان بنیں. تو اگر غصہ ہی قابو میں نہیں تو کیا اچھے انسان ہوں گے ہم؟ تو برتاؤ اچھا کرنا، نرمی کرنا، محبت کرنا، یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے بے شک یہ وہ دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا، اور سخاوت اور حسن خلق کے سوا اور کوئی چیز اس کے سزاوار نہیں، شایان شان نہیں. پس جب تک تم اس دین پر قائم رہو ان دونوں اوصاف سے اس دین کا اکرام کرو. اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں اور خوش خلقی کو پسند فرماتے ہیں. نیز حدیث شریف میں ہے کہ حسن خلق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. اتنا شہد ہو، تھوڑا سا سرکہ ڈال دو، سارا ہی خراب ہو جاتا ہے. تو بد اخلاقی بھی انسان کے عملوں کو اسی طرح فاسد کر دیتی ہے. سبحان اللہ. نیز حدیث شریف میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے. حدیث مبارکہ سنیے، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے.
اب ایک حدیث مبارکہ اور سنیے گا، مگر اس کو یاد بھی کریں۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مکتوب آپ بعد میں پھر پڑھیں اور اس کو اتنا پڑھیں کہ یاد ہو جائے، لیکن یہ حدیث مبارکہ تو ضرور یاد کر لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس پر ایسی مدد کرتا ہے جو وہ سختی پر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور نرمی پر ایسی مدد کرتا ہے جو مدد وہ سختی کے اوپر۔ تو اب جلالی بننا ہے یا جمالی بننا ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ سے ہمیشہ نرمی مانگیں، ہم نرمی کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس پر ایسی مدد کرتا ہے جو وہ سختی پر نہیں کرتا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے، کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے؟ یا یوں فرمایا کہ جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، سنو یہ ہر اس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے جو آسانی، نرمی اور سہولت دینے والا ہو، جو آسانی دینے والا ہو، نرمی دینے والا ہو، سہولتیں دینے والا ہو، اس پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ڈھیل دینا اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بردباری سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ حلم کے ذریعے سے، تحمل مزاجی، حلم کے ذریعے سے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو ساری رات نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ جو تحمل مزاج شخص ہو نا، جس میں تحمل ہو، تو اللہ کے نزدیک دن کو روزہ رکھنے والا، ساری ساری رات تہجد پڑھنے والا، اس شخص کے درجے کو یہ حلم والا بندہ پا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا، حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو، بھئی کوئی ادھر مراقبے میں تو نہیں نا بیٹھا ہوا؟ جی، حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا، آ تو نہیں نہ رہا کسی کو؟ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو اللہ کے لیے ضبط کیا تو اللہ تعالی اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو اللہ کے لیے ضبط کیا
تو اللہ تعالی اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا. اس کو اصفہانی نے روایت کیا. اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے باعث اللہ تعالیٰ جنت میں مکان کو اونچا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے درجات کو بلند کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے جہالت کا برتاؤ کرے تو اس سے بردباری کا برتاؤ کر. جو شخص تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. جو تجھ کو محروم کرے تو اس کو عطا کر دے. اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے میل جول کرے. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک. سبحان اللہ. پورے دین کا نچوڑ ہے. نیز حدیث شریف میں ہے کسی کو پچھاڑ دینے سے طاقتور نہیں ہوتا. طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا. نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے شک یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تو کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے. یعنی کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر لوگوں کو سلام کریں گے تو اس پر صدقہ دینے کا ثواب عطا کیا جائے. یہ صدقے کی مانند ہے. نیز حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تیرا تبسم کرنا تیرے لیے صدقہ ہے اور تیرا عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے. اور راستہ بھٹکنے کی زمین میں تیرا کسی کو راستہ بتانا تیرے لیے صدقہ ہے. اور تیرا راستہ سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی دور کرنا تیرے لیے صدقہ ہے. اور تیرا اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا تیرے لیے صدقہ ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ بے شک جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اس کے اندر سے اور اندر کا حصہ اس کے باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا. تو ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالا خانہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اچھا کلام کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا. اس کو طبرانی اور حاکم نے روایت کیا. اللہ رب العزت ہمیں خوش اخلاقی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سرپرائز جی